السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق یونائٹڈ پبلک اسکول تانڈور سے ہے۔ میں اردو ٹیچر ہوں جو آج آپ کے سامنے 8th کلاس کے تیسرے نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، تیسرے نظم کا نام ہے برسات۔ کیا ہے بچوں؟ تیسرے سبق کا نام برسات، اور اس کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے بے نظیر شاہ۔ کیا ہے شاعر کا نام؟ بے نظیر شاہ۔ آج ہم اس نظم کے باقی چند اشعار پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم کیا پڑھے تھے؟ جب بارش اگر زمین پر پڑتے ہیں تو وہ کیسی خوشبو آتی، اس میں سوندھی سوندھی سی بو آتی، اور بادل کیا ہوتے ہیں؟ گرج گرج کر چمک چمک کر گرنے سے کیا ہوتا؟ پورا آنگن ہمارا پانی میں ڈوب جاتا۔ اور کیا ہوتا؟ جس کے بھی گھر لکڑی کے رہتے، اگر بنگلے کے کچھ بھی چھپر کا حصہ ٹوٹ جاتا، اس میں سے کیا ہوتا؟ چاندی کی تار جیسا پانی گرنے لگتا ہے۔ اور کیا ہوتا؟ ہوا زور زور سے چل کر ہمارے کمروں کے اندر پہنچ کر پوری چیزیں بھی گرا سکتی ہے۔ اور ٹین کا سائبان جو ٹین کے گھراں بنے ہوئے رہتے، وہ اس کے اوپر اگر پانی گرے تو بہت زیادہ آواز آنے لگتی ہے۔ آج ہم اس نظم کے باقی اشعار پڑھیں گے۔ دیکھو بچوں غور سے۔ چٹانوں پہ کیا لطف نظارہ ہے کہ جو بوند ہے ایک فوارہ ہے، صبا کے تماچے جو کھائے آج تو پودے سروں کو جھکائے ہیں آج، چلی آتی ہے بدلیوں کی قطار، ہوا کے ہے گھوڑے پہ بادل سوار، اٹھی شاخ گل سبزہ کو چوم کر، برستی ہے کیا کیا گھٹا جھوم کر، ہے آراستہ سبز پوشان باغ، ہوا غسل سے ہر شجر کو فراغ۔ اور ایک بار دیکھو بچوں۔ چٹانوں پہ کیا لطف نظارہ ہے کہ جو بوند ہے ایک فوارہ ہے، صبا کے تماچے جو کھائے ہیں آج تو پودے سروں کو جھکائے ہیں آج، چلی آتی ہے بدلیوں کی قطار، ہوا کے ہے گھوڑوں پہ بادل سوار، اٹھی شاخ گل سبزہ کو چوم کر، برستی ہے کیا کیا گھٹا جھوم کر، ہے آراستہ سبز پوشان باغ، ہوا غسل سے ہر شجر کو فراغ۔ تو دیکھو بچوں پہلا شعر، چٹانوں پہ کیا لطف نظارہ ہے کہ جو بوند ہے ایک فوارہ ہے۔ تو ان اشعار میں شعر کیا کہہ رہا ہے؟ چٹانوں پر جب بارش کا منظر کو چٹانوں پر بارش کے منظر کو بیان کر رہا ہے شاعر اس میں، کہ جب چٹانوں پر بارش برستی ہے تو کتنا لطف نظارہ نظر آتا ہے، ہما کو بھی کتنا لطف دکھتا، جھاڑیں ہلنے لگتی ہے، پودے ہلنے لگتے ہیں جب بارش پڑتی ہے بادلوں پر، جب بارش پڑتی ہے پہاڑوں پر۔ اور جب بارش کی بوندیں چٹانوں سے ٹکراتی ہے تو گویا جیسا کہ ایک فوارہ نظر آ رہا ہے، جیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے بچوں، جب پانی کا ایک خطرہ جب زمین پر پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خطرہ کس طرح پھوٹ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فوارہ کہتے ہیں۔ اور چٹانوں پر جب بوندیں پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے فوارہ اڑ رہا ہے، اور پودے اور کیا ہے؟ دیکھو، صبا کے تماچے جو کھائے ہیں آج تو پودے سروں کو جھکائے ہیں۔ اس تصویر میں دیکھیے بچوں، پودے کیسا جھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا۔ جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتے؟ پودے کیا ہوتے؟ جھک جاتے ہیں، یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا سے تماچے کھائے، یعنی اس کی زوروں کی ہوا چلنے سے کیا ہوتے؟ وہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ پھر شاعر صبح کے منظر کو جو موسم برسات میں ہوتی ہے اس کو بہت ہی دلکش انداز میں بیان کی ہے۔ جب صبح یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو کس طرح پودے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوتے۔ دیکھو اس تصویر میں، صبح کی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو پودے اپنے سروں کو جھکاتے، یعنی اپنے درختوں کی ٹہنی ہوا کی وجہ سے کیا ہوتی؟ جھک جاتی ہے۔ اس کے تیسرا دیکھو، چلی آتی ہے بدلیوں کی قطار، ہوا کے ہے گھوڑے بادل میں سوار۔ جب سفید بادلوں کی قطار ہوا کی وجہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اب دیکھیے بارش آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بادل سفید ہو جاتا ہے اور ہوا کی وجہ سے ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے۔ ادھر تھوڑی دور پر کیا ہوتا؟ بلیک رنگ کا دکھتا ہے، تھوڑا سفید رنگ کا دکھتا ہے، ہوا کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہوا میں گھوڑے سوار ہو رہے ہیں جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اٹھی شاخ گل سبزے کو چوم کر، برستی ہے کیا کیا گھٹا جھوم کر۔ موسم برسات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بارش جب گرتی ہے تو درختوں پر نئے پتیاں آ جاتی ہے، اور سوکھی ہوئی پتیاں کیا ہوتی؟ گر جاتی ہے، اور پودوں میں جل اڑتے ہیں، یعنی پودوں میں نئی زندگی آ جاتی ہے، اور کھیتوں لہلہار ہوتے ہیں، اور شاخوں پہ نئے پتے نمودار ہوتے ہیں۔ اب بھی دیکھیے، اگر ہمارے گھر میں ایک پودا لگے ہوا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دھوپ کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے، جب بارش آتی ہے تو اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ نئے پودے، نئے پتے نمودار ہوتے ہیں۔
ہے احراستہ سبز پوشان باغ واغسل سے ہے شجر کو فراغ. تو برسات کی وجہ سے آج میدان ایسا لگتا ہے جیسا کہ سبز پوشاک یعنی ہرا لباس پہنا ہوا نظر آ رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی بارش جب گرتی ہے تو کیا ہوتے ہیں، پودے پورے ہرے بھرے ہو جاتے، تو ہم کو ایسا لگتا ہے میدان میں جا کر دیکھے تو کہ وہ ہرا لباس پہن کر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہر ایک پودا بارش کی وجہ سے غسل یعنی نہائے ہوا نظر آتا ہے، یعنی جب سوکھ جاتا ہے پانی اس کے اوپر گر جاتے تو وہ کیا ہوتا ہے، نہائے ہوئے جیسا صاف نظر آتا ہے. پودے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہت دن بعد نہا کر آرام کر رہے ہیں، یعنی وہ خوشی محسوس کر رہے جیسا محسوس ہوتا ہے ان کو. بچوں آج آپ کا گھر کا کام ہے لفظیات بٹ میں جیم بٹ. ان الفاظ کے معنی لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی بھی لکھنا اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا. جیسے ترش کے معنی کیا ہے، برق، تارسی میں، شاد کام، فراغ، صائبہ. اس کے معنی بھی لکھنا اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. ہوم ورک میں ایک مرتبہ لکھیے، خوش خط لکھ کر گروپ میں بھیج دیجیے. شکریہ، جزاک اللہ خیر.